السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اسپیشل پروگرامز ہم کر رہے ہیں، آپ کو ملک کے نمایاں اور چیدہ ریناؤنڈ بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ کی ملاقات کر رہے ہیں، ان کے خیالات بتا رہے ہیں، وہ ہماری ملک کی ایکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ان کے اپنے پرسنل ویوز کیا ہیں کہ کیسے ایکانومی بہتر ہو سکتی ہے، ایکانومی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا ابھی کا جو مہمان ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک زندہ دل انسان اور ملک کی ایکانومی میں اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میری مراد ہے ارشاد علی قاسم صاحب سے۔ ارشاد علی قاسم صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ آپ ہمارے ناظرین کو ارشاد صاحب بتائیں کہ ہماری ملک کی ایکانومی جو دن بدن تھوڑی ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی ہے، کبھی اپس آتے ہیں کبھی ڈاؤنس آتے ہیں، ہماری ایکانومی کو بہتر بنانے کے لیے ایز اے بزنس مین آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، ہماری اکانومی جو ہے اس وقت ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ ایکشنز لیے ہیں، گورنمنٹ نے، ایف بی آر نے لیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ڈیوٹیز وغیرہ بڑھا دی ہیں، امپورٹ اس وقت ہو نہیں رہا ہے، اور اب پرابلم یہ ہو گیا کہ یہ آپ نے یہ تو چیز کر دی، یہاں پر چیزوں کی شارٹیج ہو گئی، لوگوں کی چیزوں کی شارٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ وہ امپورٹ ہو رہا تھا اور آپ نے سب کو یوز ٹو کر دیا تھا امپورٹ سے۔ اب جب امپورٹ نہیں ہو رہا ہے تو لوکل انڈسٹری کے اندر بوم آنا چاہیے، لیکن لوکل انڈسٹری کے اندر بوم نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے، ایک تو لوکل انڈسٹری اپنا را مٹیریل کی ایل سی نہیں کھول سکتی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ لوکل انڈسٹری اپنا ایکسپینشن کرے یا انڈسٹری کوئی لگائے جس کو مزدوروں کو جاب دے، وہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ 20-22% اور کائبور ہو گیا ہے، اور 23% وہ بینک کو قرضے پہ لون پہ دے، وہ وارہ نہیں آتا۔ آپ اگر نئی انڈسٹری کوئی کھولنا چاہے اس کو آپ 3% پہ لون دیں، اور آپ کھولیں 5 سال کے اندر یہ لون آپ نے پے کرنا ہے، 3% پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ نئی انڈسٹری آپ لگائیں اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی چیز باہر سے منگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وی آر ویری کیپیبل، ہم بہت کیپیبل ہیں یہ چیزیں بنانے کے لیے لوکلی، لیکن انفارچونیٹلی ہم ایسے سائیکل میں آگے ہیں کہ جہاں ہم نے امپورٹ بند کر دیا ہے اور ہم لوکلی بھی مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے، ہمارے پاس گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹریز جو گیس کے جنریٹرز بھی چل رہے تھے، گیس پہ چل رہی تھی، وہ انڈسٹریز بند ہو گئی۔ اب وہ انڈسٹریز بند ہونے کے لیے گورنمنٹ کو سبسٹیٹیوٹ دے دینا چاہیے تھا۔ آپ دیں بھائی کہ آپ اپنا خود ایل پی جی امپورٹ کریں اور آپ اپنا خود کنزیوم کریں۔ اب گورنمنٹ ہم کیوں انوالو ہو جائیں؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ پیٹرول ڈیزل گورنمنٹ امپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ ایل این جی میں آپ کہیں بھائی آپ اپنا امپورٹ کریں اور آپ اپنا باؤزرز آئیں باہر سے، وہ اپنی فیکٹری میں آپ لگائیں، آپ یوز کریں اور آپ باؤزر واپس بھیج دیں۔ بالکل، تو اس طرح سے کریں تو اپنی فیکٹری آپ خود چلائیں، گورنمنٹ کیوں ہر چیز آپ کو پرووائڈ کرے آپ کے دروازے تک؟ صحیح۔ تو آپ کچھ بزنس مین بھی اپنا کام کریں۔ اچھا، آخری سوال آپ سے میرا ارشاد علی قاسم صاحب، کہ ہم آئی ایف میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ 22واں ہمارا اگر ایگریمنٹ ہوگا، 99% تو ہمارے طے ہو گئی ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑ رہی ہے، ہمیں جو باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر فکس ہماری کوئی پالیسی ہو تو ہم آئی ایم ایف کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں اور اپنے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان سے بھی ہم کچھ لے سکتے ہیں، امداد لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے ان کی جو شرائط ہیں ان کو ہم پورا کر لیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس وقت کہ ان کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شرائط پوری ہو، تو ان کی شرائط پوری کر کے آپ ان سے پیسے لے لیں۔ اس کے بعد ہمارے جو چاہنے والے بہت سارے ملک ہیں وہ سب دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمیں سب پیسہ پیچھے سے دیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف اگر آپ کو دے دیتا ہے تو ہم پھر آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں، تو پھر پیسہ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا۔ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، نہ ہم ڈیفالٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس اگر آج ہم آئی ایم ایف کو اگر کنڈیشن ماننے کے لیے ہم انٹرسٹ ریٹ اتنا وہ بڑھا دیا ہے، اگر ہم یہی انٹرسٹ ریٹ ڈالر میں لوکل لوگوں کو کہیں کہ بھائی آپ آ جائیں بینک میں پیسہ رکھیں، آپ کو 10% ہم دیں گے، تو ہر ایک کے گھر میں سے اور ادھر ادھر سے پیسے جو ڈالرائزیشن ہو گیا ہے وہ سب آ کے بینک میں رکھ کے 10% لیں گے، آپ کے پاس ڈالر اتنے جمع ہو جائیں گے
کہ جس کی کوئی حد نہیں. جس طرح سے اس وقت ٹرکی میں ہوا, انہوں نے کہا بھائی لائیے ڈالر جمع کرائیں, تو کافی ڈالر آ گئے ایک ہی دن کے اندر, اوور 1 بلین ڈالر آ گیا تھا. آپ مستقبل میں ہمارے ملک کی اکانومی کے بہتر ہونے کے بارے میں مطمئن ہیں؟ میں تو ہر وقت یہ سوچتا ہوں کہ یہ ملک بنانے والے جو لوگ تھے, جس میں سے ایک آغا خان صاحب تھے, اور وہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی دعائیں ہیں. آغا خان صاحب کی اگر بات ہوئی تو آج مجھے یاد آیا, آج 40 سال ہوئے وہ آغا خان ہاسپٹل انہوں نے بنایا. ماشاءاللہ غریبوں سے کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے, اور وہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہو گیا ہمارے ملک کے اندر, اور ہر ہاسپٹل چاہتا ہے کہ آغا خان ہاسپٹل جیسی سروس دیں. بالکل. تو ہمارے بڑوں نے یہ ملک بنایا ہے, کچھ سوچ سمجھ کے بنایا ہے. یہ ملک پہ اللہ کی دعا ہے, اور یہ ملک چلے گا, کہیں نہیں جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ارشاد علی قاسم صاحب. تھینک یو. ناظرین, آپ نے مسٹر ارشاد علی قاسم صاحب کی باتیں سنی, جن کا ایک نام ہے پاکستان کی انڈسٹری میں, بزنس کمیونٹی میں, FPCCI میں, KCCI میں, ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو یہ ریسپیکٹڈ بزنس کمیونٹی کے ممبران یا یہ لوگ بات کر رہے ہیں, ان پہ اگر حکومت ان کی سجیشنز پہ عمل کرے, حکومت کوئی بھی ہو, اگر بزنس کمیونٹی کا ایک تجربہ ہوتا ہے, ان کا ایک دنیا کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے ان کا آنا جانا رہتا ہے, اگر ان کی صلاحوں پہ, ان کے مشوروں پہ عمل کرے, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری اکانومی بوسٹ اپ نہ کر سکے یا اسٹرانگ نہ ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.